ہم بات اس سے پہلے جو کر رہے تھے، اس گفتگو کو دکھانے سے پہلے وہ کر رہے تھے کہ صحافیوں سے متعلق جو زبان استعمال ہوئی تو جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ان کا ریاکشن ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ بھائی اب کیا صحافی برادری اس پہ آگے مزید کرنے جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایف یو جے کے رہنما لالا اسد پٹھان. تھینک یو سو مچ لالا فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس طرح کے صحافیوں کے حوالے سے گفتگو یا زبان استعمال کی گئی ہے، لیکن جتنی مذمت ہو گئی تھی پہلے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا گیا، ہمیں لگا کہ ریئلائزیشن ہو گئی ہوگی، مگر پھر دوبارہ سے اس طرح ہونا، اور ایک ولنریبل پوزیشن میں صحافی ہوتا ہے جب اس طرح کی مجمع کی کوریج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی آدمی ہو یا کوئی خاتون صحافی ہو. ایسے جب زبان استعمال ہوتی ہے تو آپ کیسے سیف اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے فرائض کی انجام دہی کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. لالا اب بھی ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہوئی یا ہمارے رہنماؤں کو ریئلائزیشن نہیں ہوئی؟ شکریہ صدف. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں کہ پاکستان میں کن حالات سے گزر کر ہم جرنلسٹ جو ہیں اور میڈیا کے ادارے عوام تک سچ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تک جتنا بھی پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے جو تحریکیں چلی ہیں اس میں جرنلسٹوں نے اپنے تئیں یہ تمام تحریکیں چلائی ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ کندھا میں لا کے کھڑی ہوتی ہیں اور یہ وعدے کرتی ہیں کہ جب پاور میں آئیں گے تو ہم آزادی صحافت کے لیے بھرپور طریقے سے کام کریں گے، قانون سازی کریں گے. مگر جب وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ ڈکٹیٹر سے زیادہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، سویلین ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس ملک میں. ہم نے اپنے آزادی کے لیے بھی لڑنا ہے، ہم نے عوام کو حقائق سے آگاہی کے لیے بھی کام کرنا ہے. ہم نے ان تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں جب یہ پاور سے باہر ہوتی ہیں تو پاور حاصل کرنے کے لیے ان کو کندھا چاہیے اور کندھا ان کو میڈیا کا چاہیے. پھر وہ جائز اور ناجائز دونوں صورتوں میں چاہیے. میں ہمیشہ یہ استدعا کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں سے کہ دیکھیں، آپ جب کسی جلسے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی گفتگو میں ایک تو شائستگی ہونی چاہیے، دوسرا ایک پیغام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے جو موب ہے اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے. آپ جب ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں، اب آپ لفظ استعمال کریں، اگر ہو سکتا ہے 100% جرنلسٹوں میں سے سارے کے سارے جرنلسٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے، 2%، 3%، 4%، 5% بلیک شیپس ہو سکتی ہیں. آپ ان کو براہ راست ان کا نام لے کر اگرچہ آپ گفتگو کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ کورٹ آف لا میں آپ کو لے جائیں گے اور آپ کے ساتھ آمنے سامنا ان کا ہو سکتا ہے کہ اگرچہ آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ اس الزام کی تردید بھی کر سکتے ہیں. مگر آپ جب 100% جرنلسٹوں کو اس ترازو میں تولتے ہیں اور ان کو سب کو آپ لفافی جرنلسٹ کہتے ہیں اور اپنے جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے لاؤ، تو پھر آپ کا جو موب ہے وہ یہ تصور نہیں کرے گا کہ یہ کیمرہ مین جو ہے یہ بے گناہ ہے، یہ جو جرنلسٹ یہ جو رپورٹنگ کرنے والا ہے 40-50 ہزار 1 لاکھ روپے تنخواہ دینے والا وہ نہیں دیکھے گا. یہ وہ لیکن ٹوٹ پڑے گا. لیکن ایک چیز لالا مجھے یہ بتائیے کہ آخر جس طریقے سے ہم پہلے یہ بات کرتے تھے کہ یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے، یہ بیانات پہلے بھی آتے رہے، اس طریقے کی زبان پہلے بھی استعمال کی جاتی رہی. وہ خاور گھمن صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی تو تذکرہ یہی تھا کہ رشتہ داروں کی آپس میں اگر ایک کسی سیاسی جماعت سے دوسرا کسی سیاسی جماعت سے ہے تو ان میں آپس میں بات چیت ختم ہو گئی، دوست ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اب یہ صحافی اور میڈیا کو بھی بخشا نہیں جا رہا. ایسے میں اب یہ آگے آپ کو یہ سلسلہ کہاں جاتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ باقی سب تو معافی مانگ رہے ہیں لیکن جنہوں نے یہ بیان دیا ان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. ڈو یو تھنک کہ وہ ریکنسیڈر کریں گے اپنے اسٹیٹمنٹ کو، یا ول ہی چینج ہز وے کسی بھی وجہ سے، یا آپ لوگوں کے پروٹیسٹ کی وجہ سے؟ دیکھیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پہلے جیسے یہ جلسے میں انہوں نے یہ نازیبا زبان استعمال کی، ہمارا ریئیکشن آیا اس پر. بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے معافی نامہ آیا. ہم اس معافی نامے کو قبول نہیں کرتے. ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور کا آنا چاہیے جس میں وہ معافی مانگے پورے پاکستان کے جرنلسٹ ورکروں سے کہ پورے پاکستان کے جرنلسٹ ورکروں کو انہوں نے لفافہ جرنلسٹ کہا اور ان کے خلاف اس طرح کی توہین آمیز گفتگو استعمال کی، اور جس میں خواتین جرنلسٹوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، تاکہ ان کے ورکرز تک یہ پیغام جانا چاہیے. بالکل. کب تک ہم یہ انتظار کرتے رہیں گے؟ جب نون لیگ کا دل چاہتا ہے تو وہ ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جب پی ٹی آئی کا دل چاہتا ہے تو وہ ہمیں گالیاں دینا شروع کرتے ہیں.
جب اقتدار میں شامل جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ ہم پر چڑھ دوڑتی ہے, مختلف قسم کی قانون سازیاں کرتی ہے, ہمارا گلا بند کرنے کی کوشش کرتی ہے. بھائی ہمارا گلا بند کرنے کے بجائے آپ اپنا منہ ٹھیک کریں. آئینہ آپ کا چہرہ دکھائے گا. اگرچہ آپ کے چہرے پہ داغ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے, اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے, میڈیا ورکر کا کیا قصور ہے. آپ اپنی فرسٹریشن, اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا ایشو ہے تو اپنی فرسٹریشن ادھر اتاریں, ہم پر نہ اتاریں. ہمیں نہتا سمجھ کر, سافٹ کارنر سمجھ کر پاکستان کے جرنلسٹوں کو جس طرح چکی میں پیسا جا رہا ہے, اب یہ بند ہونا چاہیے. پی ایم جے نے اس پہ سٹینڈ کیا ہے. اگرچہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ویڈیو بیان جاری نہیں کرتے تب تک ہم خاموش نہیں ہوئے. اب صحافتی برادری کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ جی ہم واضح طور پہ, ہمارا یہ پیغام ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے کہ وہ فوری طور پر اس کا ایکشن لیں. علی امین گنڈا پور کا ویڈیو بیان آنا چاہیے, اس میں پاکستان کے تمام صحافتی برادری سے وہ معذرت کرے اور معافی مانگے اور کہیں کہ ان سے یہ غلطی کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے پورے پاکستان کے جرنلسٹوں کو جو ہے وہ ایک پیرامیٹر پہ تولا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اس زیادتی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہاں جی, یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کوئکلی